Hello everyone, welcome to my YouTube channel सोशो साइकी। आई एम प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर टाइप्स ऑफ सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी की बहुत सी टाइप्स होती हैं जो कि जब से इंसान का वजूद ज़हूर पजीर हुआ है या इंसान ने इस प्लेनेट अर्थ पे कदम रखा है तब से लेके आज तक 2023 तक बहुत सी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। तो वो कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, किस तरह से इंसान ने ज़िंदगी का आगाज़ किया और आज तक जो है वो पहुंचा है, ये सारा इस सोसाइटीज़ के अंदर आता है। तो पहले नंबर पे 3 तरह की सोसाइटीज़ में हम इनको डिवाइड करते हैं। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो ये 3 तरह की सोसाइटी में हम इनको डिवाइड करके फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे है जी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। इनमें कौन कौन सी है जी? फर्स्ट है जी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। ये जो सोसाइटीज़ है बेसिकली हंटिंग एंड गैदरिंग, ये लॉन्गेस्ट रनिंग टाइप ऑफ सोसाइटीज़ ऑक्युपाइंग 90% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो इंसान ने जब ज़िंदगी से आगाज़ किया है तो यहाँ से किया है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से। इसके लिए वो सिर्फ खुराक को तलाश करते थे और उस शिकार करते थे, हंट करते थे। मैन आर यूजली हंटर्स वाइल वुमेन आर गैदरर्स। मर्द जो थे वो शिकार करते थे, हंट करते थे, और वुमेन जो थी वो इकट्ठा करती थी, गैदरर्स उनको कहते थे। दे डू नॉट एस्टैब्लिश परमानेंट हाउसेज और विलेजेस बिकॉज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली मूव एज दे कंज्यूम द रिसोर्सेज ऑफ देयर करंट इन्वायरमेंट। नोमैडिक, ये वो लोग थे जो एक जगह पे खुराक ख़त्म हो जाती थी तो फिर अगली जगह पे चलते थे। ये परमानेंट सेटल नहीं होते थे, एक जगह पे गांव या शहर या बस्ती नहीं बनाते थे, बल्कि खुराक जहाँ जहाँ उनको मिलती जाती वो साथ साथ चलते जाते, उसको कंज्यूम करते और आगे चल पड़ते। इसके बाद इनमें जो मेंबर्स की तादाद थोड़ी होती थी, वो कहते हैं 30 या इससे लेस देन मेंबर्स होते थे इस कम्युनिटी के, सोसाइटी के। दे डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, खुराक, दरख्त, फल, इनके ऊपर इनका गुजारा होता था। जो नेचुरल रिसोर्सेज यही ये इकट्ठे करते थे। दे यूजली लिव, ये घरों में रहते थे। ये कुछ शेल्टर्स भी अपने लिए तैयार करते थे जो कि पत्थरों के, दरख्तों के पत्तों और शाखों के बने होते थे। उस तरह के शेल्टर के अंदर ये रहते थे, अपने आप को माहौल से बचाते थे, बर्फ़ से बचाते थे या तेज़ आंधियों से बचाते थे। इसके बाद जो है इनको ज़्यादातर एगलिटेरियन कहा जाता है। डिसीजंस आर अराइव्ड एट बाय कंसेंसस के साथ, क्योंकि तमाम की हैसियत एक जैसी होती थी। एगलिटेरियन होते हैं बेसिकली तमाम एक तरह के लोग। अब देख ना, तमाम शिकार कर रहे हैं, तमाम खुराक इकट्ठा कर रहे हैं, तो जनरली एक जैसी उनकी हैसियत होती थी, तो सबका डिसीजन जो है उसमें हिस्सा होता था। कंसेंसस के साथ ही कोई फैसला किया जाता था कि किस तरफ को मूव करना है, कौन सी खुराक इकट्ठी करनी है, तकसीम कैसे करनी है। इनमें तमाम लोगों की राय ली जाती थी और तमाम का फैसला माना जाता था। इसके बाद दे इमीडिएटली कंज्यूम व्हाट दे हैव एक्वायर्ड, दे हैव लिमिटेड टेक्नोलॉजी। इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत कम होती थी और ये जो खुराक इकट्ठी करते थे या शिकार करते थे वो उसको कंज्यूम कर लेते थे उसी वक्त या कुछ दिनों में, जितनी देर तक वो ठीक रहती उसको इन्होंने ख़त्म करना होता था। इनका टारगेट है कि हमने ये इसको ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद ख़राब हो जाएगी तो उसके किसी काम की नहीं होगी। इनके बेसिक जो काम थे, टू कुक फूड, टू गिव वार्थ, अपने आप को गर्माइश देना या गर्म रखना, आग का इस्तेमाल। दे गिव लाइट एंड टू ड्राइव अवे वाइल्ड एनिमल, अपने आप को जो है ख़तरनाक जानवरों से बचाना, आग का बंदोबस्त करना, लाइट जलाए रखना। ठीक है, अब ये आग जला के ही ज़िंदगी इनकी गुजरती थी। रात को अब वहाँ ट्यूबलाइट थोड़ी होती थी, तो आग जला के ही रोशन करते थे और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को
دیکھتے تھے آگ کی روشنی میں ہی اور خطرناک جانوروں کو بھی یہ آگ سے ڈرانے کے لیے جو ہے وہ آگ جلائے رکھتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی یہ سوسائٹی جو تھی یہ کرتی رہی ہے، اور یہ بہت لمبے عرصے تک انسان جو ہے اس سوسائٹی کے اندر رہا ہے، ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی۔ وہ کہتے ہیں تقریباً 90% انسان کی جو تاریخ ہے وہ اسی سوسائٹی کے گرد گھومتی ہے، ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹی کے گرد۔ تو جب تک کہ نیکسٹ سٹیج نہیں آ گئی، نیکسٹ سٹیج جو تھی اس کا نام تھا پاسٹرل سوسائٹیز۔ پاسٹرل سوسائٹیز جو ہے دے اسٹارٹنگ پاسچرنگ اینیملز دے ہیو ڈومیسٹیکیٹڈ، پالتو جانور جس کو کہتے ہیں، جانوروں کو پالنا شروع کر دیا، گھروں میں رکھنا شروع کر دیا۔ Men are assigned in larger stocks like cattle while women took care of smaller stocks like goat and lamb۔ جو چھوٹے جانور تھے جن میں بھیڑ بکری ہے اس کو عورتیں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور جو بڑے ہیں جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کو جو ہے وہ مرد حضرات پالتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ بیسیکلی پالتو جانوروں کی سوسائٹی اس کو کہا جاتا ہے، جو سیکنڈ سٹیج ہے۔ اس کے بعد جناب یہ جو کرتے تھے وہ جو ہے عورتیں جو ہے وہ زیادہ تر جو خوراک کی پروڈکشن اور پروسیسنگ میں ان کا عمل دخل ہوتا تھا، جیسے دودھ نکالنا ہے، دودھ سے آگے مکھن بنانا ہے، جو بھیڑ بکری کی کھال ہے ان سے ہینڈی کرافٹس بنانا ہے، سینگوں سے کچھ بنانا ہے، برتن ہے، زیورات، یہ عورتوں کا کام ہوتا تھا۔ یہ بھی نومیڈک سوسائٹی ہوتی تھی، اور یہ بھی چلتے رہتے تھے جہاں پہ ان کو زیادہ اچھا پانی، خوراک، ذخیرہ جانوروں کا کوئی سبزہ ملتا، وہاں پہ یہ جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتے تھے، اور جیسے ہی ان کا ذخیرہ ختم ہوتا یہ بھی نئے ذخیرے کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، اور یہ کانسٹنٹلی موو کرتے رہتے تھے۔ کہیں پرماننٹ سیٹلمنٹ انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی کہ ایک ہی جگہ فکس ہو کے رہنا۔ تو ان کے جو ممبران کی تعداد ہوتی تھی یا افراد ہوتے تھے اس سوسائٹی کے، وہ 50 سے 200 تک ہوتے تھے، اس میں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ وہ ہے کہ سوسائٹی کے جو میٹرز ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے تھے، ان کا سب سے کام مین مقصد تھا کہ خوراک کو کیسے ذخیرہ کیا جاتا سکتا ہے، سیکیور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک اور جو کام ہے وہ یہ ان کا فوکس ہوتا تھا کہ ان کے کرافٹ ورکس اینڈ پروڈیوس ٹولز، ویپنز، جیولریز، ان پہ انہوں نے کام کیا۔ اس سوسائٹی جو تھی پاسٹرل سوسائٹی کے لوگوں نے کس طرح سے جو ہے وہ کچھ ٹولز بنائے جائیں جس سے ہم کوئی چیز بنا سکتے ہیں، جیسے مکھن اگر نکالنا ہے دودھ سے تو وہ کیسے نکالنا، کچھ ٹول ہوں گے آپ کے پاس تبھی آپ وہ نکال سکیں گے نا۔ تو اس طرح انہوں نے کچھ ہتھیار بنانے، شکار کرنے کے لیے، جانوروں کو قابو کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، باندھنے کے لیے کچھ ویپنز، کچھ ٹولز جو ہے وہ انہوں نے بنائے خود سے، وہ لکڑی کے تھے، پتھروں کے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دے ٹریڈنگ اسٹارٹنگ دا پریزنس آف انیکوالٹی ان دا سوسائٹی ایز ویلتھیئر پاسٹرل فیملیز ہینڈڈ ڈاؤن دیئر پوزیشنز ٹو دیئر نیکسٹ جنریشن۔ وہ کہتا ہے جس طرح سے بھی یہاں پہ انیکوالٹی شروع ہوئی، عدم مساوات، جب زیادہ امیر لوگ جو تھے جن کے قبضے میں زیادہ جانور تھے انہوں نے اپنی نئی نسل کو وہ جانور منتقل کیے، تو وہ اس طرح امیر سے جو ہے وہ امیر فیملیز بنتی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ ان کی نسل جو تھی امیر کی وہ امیر ہی رہی، ایک آدمی کے قبضے میں زیادہ، اس نے اپنے بچوں کو دے دیے، اس نے آگے اپنے بچوں میں دے دیے، تو اس طرح ان کا جو پروفیشن تھا وہ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے جی آگے ایگریکلچرل سوسائٹیز۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایگریکلچرل پلانٹیشن شروع کی، پلانٹس کی کلٹیویشن شروع کی، ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے لینڈ جو زمین تھی اس کا استعمال کیا، اس کو طریقے سے جو ہے وہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ زرخیز بنایا، یا اس کو صاف کیا، یا اس کو جناب اس کی گوڈی وغیرہ کی، مٹی کو نرم کیا، پھر وہاں پلانٹس کی کلٹیویشن شروع کی، کاشت شروع کی۔ تو اس طرح سے ایگریکلچرل سوسائٹیز نے سب سے پہلے جو ہے ہارٹیکلچرل سوسائٹیز نے کلٹیویشن کی پلانٹس کی۔
اس کے بعد یہ اپنے جو ہے ان کے ٹولز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، یہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقوں کو صاف کرنا شروع کیا، وہاں پہ پھر انہوں نے اپنے مختلف سبزیاں اگانا شروع کی، فروٹس اگانا شروع کیے، چھوٹے لیول پہ ان کو کہتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہارٹی کلچرل کہتے ہیں۔ اچھا، مین آر یوزلی انوالو ان کلیئرنگ دا لینڈ ٹو بی ٹائلڈ وائل وومین آر ریسپانسبل فار ٹیکنگ کیئر آف دا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس فرام پلانٹنگ ٹو ٹینڈنگ ٹو ہارویسٹنگ۔ مرد جو تھے ان کا کام زیادہ ہوتا تھا زمین کو صاف کرنا، کلیئر کرنا، اور اس کو جناب سیدھا کرنا، زرخیز بنانا، ان کی کیاریاں بنانا، اور وومن جو عورتیں تھیں جب وہ فروٹ پک جاتے ان کی پروسیسنگ، ان کی جناب پلانٹیشن، ان کی بجائی، ان کی کٹائی فصل کی، یہ ساری عورتوں کا کام ہوتا تھا اس سوسائٹی کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے سب سے وہ کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جو زبردست ایجاد ہوئی وہ ہل کی تھی۔ ہل جب ایجاد ہوا تو پھر زمین جو تھی وہ زیادہ آسانی سے اور جلدی سے جناب یہ کرنے لگے، زرخیز صاف، اور اس کی جو ہے وہ ہل چلانے سے اس کو نرم کرنے کا جو کام تھا وہ انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد آگے آتا جی ایگریرین سوسائٹی۔ ایگریرین سوسائٹی میں سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے شروع کیا جناب ویل، انوینشن آف ویل جب ایجاد ہوئی تو اس سے ان کی پروڈکشن آف گڈز میں اضافہ ہوا۔ یہاں پہ کافی ایجادات کی ایگریرین سوسائٹیز نے۔ اچھا، اس کے بعد جناب آگے ایگریرین سوسائٹیز نے پھر کیا کیا، اینیمل کے فارمز بنائے، فوڈ سپلائی کی، مین پاور جو ہے وہ بھرتی کرنا شروع کی، اینیملز جو ہے ان کا استعمال کیا، گھوڑے کو جو ہے، بیلوں کو، اس کے چھکڑے بنائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ریڑا بنایا، ریڑیاں وغیرہ بنا کے گاڑیاں ان کے پیچھے لگائی جانوروں کے، پھر اس سے جناب ان کو شروع کیا، جس سے پروڈکشن میں اضافہ ہوا، جس سے جناب وہ سپلائی میں اضافہ ہوا، جس میں جناب سپیڈ آف لیبر جو ہے وہ انکریز ہو گئی۔ تو یہ ایگریرین سوسائٹیز نے بیسیکلی یہ کام کیا اور یہ ایجادات کی۔ اس کے بعد آگے پھر آ جاتے ہیں جی انڈسٹریل سوسائٹیز شروع ہوئی۔ تو سب سے پہلے انڈسٹریل سوسائٹیز میں ایڈوانسمنٹ ان واٹر ٹرانسپورٹیشن، کشتی کی ایجاد، بڑے جہازوں کی ایجاد، سمت کا تعین کرنے والے آلات، یہ درمیان میں جو آلہ ہے یہ بیسیکلی سمندر میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکشن بتاتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں آپ نے جانا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ایجاد ہوئی انڈسٹریل سوسائٹی میں سب سے پہلے، تو آگے پھر کام چلا۔ تو اس میں پھر ایگریکلچرل ٹیکنیکس اینڈ پریکٹسز، ٹریکٹر، مشینری بنی، پھر مشین سے ہل چلانے کے لیے، کٹائی کے لیے، فصل کی بیج لگانے کے لیے، کاشت کے لیے، زمین کو نرم کرنے کے لیے، یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایجاد ہوئی، ایڈوانسمنٹ ہوئی ٹیکنالوجی کے اندر جب انڈسٹریل سوسائٹیز بنی۔ پھر آگے آتا ہے جی پرنٹنگ پریس۔ انڈسٹریل سوسائٹی میں اس کے بعد جو کام ہوا وہ تھا پرنٹنگ پریس جب ایجاد ہوا، پھر زیادہ اور ڈیولپمنٹ نے جو ہے وہ تیزی سے شروع ہوئی، جب خبر رسانی کا کام شروع ہوا۔ پھر آتا ہے یہ پروڈکشن آف گڈز از مچ مور فاسٹر بیکاز آف ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک تو خبر جو ہے وہ تیزی سے سفر کرنے لگی، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیم انجن بن گیا، اس کے بعد پروڈکشن انکریز ہو گئی، انجن کے ایجاد ہونے سے، مشینری کے ایجاد ہونے سے اور زیادہ تیز ہو گیا سسٹم جو تھا، اور پروڈکشن میں اضافہ ہوا، پھر اس کی جو ہے وہ سپلائی میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد آتا ہے جی پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز۔ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز جو ہے یہ بیسیکلی سروس اورینٹ، تو پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز بیسیکلی جو ہے یہ سروس اورینٹڈ ہوتی ہیں، جس میں جاب سروسز جو ہے یہ کام شروع ہوا، جو کہ موجودہ سوسائٹی آج کل 2023 میں جس کو ہم 21ویں صدی کہتے ہیں چل رہی ہے۔ اس میں جو ہے سروس سیکٹر از پرائمرلی ایز نالج بیسڈ سیکٹر ویئر پیپل پرووائڈ دیئر اسپیشلائزڈ نالج دیٹ ایڈز ان ڈیولپنگ پروڈکٹیوٹی، سسٹینیبلٹی اینڈ پرفارمنس، جہاں لوگ اپنی سروسز دیتے ہیں پروڈکشن انکریز کرنے میں، سسٹین کرنے میں اور پرفارمنس کو انکریز کرنے میں جو ہے انڈسٹری کی، اس کو ہم کہتے ہیں جناب پوسٹ انڈسٹریل
सोसाइटी जिसमें मीडिया का किरदार ज़्यादा होता है, मीडिया अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। तो ये तो है ही मीडिया का दौर, और सर्विसेज का दौर है जिसमें लोग जो है अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो इसको कहते हैं जनाब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो ये थी जी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। आई होप you people understand very well, and if you have any question, please comment below the video. Thank you very much, and also subscribe the channel.